واک ان کولر ریفریجریشن سائیکل. آج کی ویڈیو میں ہم واک ان کولر ریفریجریشن سائیکل کو آسان زبان میں سمجھیں گے. اس کے ساتھ ہم اس کا درجہ حرارت، کیپیسٹی، استعمالات اور اہم خصوصیات بھی جانیں گے. اگر آپ HVACR سیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی، لہٰذا آخر تک ضرور دیکھیں. تو چلتے ہیں اپنے پوائنٹس کی طرف. ہمارا پہلا پوائنٹ ہے واک ان کولر کیا ہے. واٹ از واک ان کولر؟ واک ان کولر ایک لارج، مکمل طور پر انسولیٹڈ کولڈ سٹوریج روم ہوتا ہے جو پھل، سبزیاں، دودھ، مشروبات، ادویات اور دیگر جلد خراب ہونے والی اشیاء کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس میں طاقتور ریفریجریشن سسٹم مسلسل مطلوبہ درجہ حرارت برقرار رکھتا ہے تاکہ مصنوعات زیادہ عرصہ تک تازہ رہیں. اور دوسرا پوائنٹ ہے واک ان کولر ریفریجریشن سائیکل. تو اس کا ریفریجریشن سائیکل بنیادی طور پر 4 بنیادی کمپوننٹس پر مشتمل ہوتا ہے. نمبر 1 کمپریسر، نمبر 2 کنڈینسر، نمبر 3 ایکسپینشن ویلو، نمبر 4 ایویپوریٹر. اب ہم باری باری واک ان کولر ریفریجریشن سائیکل کے ان کمپوننٹس کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں. پہلا کمپوننٹ ہے کمپریسر. ریفریجریشن سائیکل کا آغاز کمپریسر سے ہوتا ہے. کمپریسر ایویپوریٹر سے آنے والی کم درجہ حرارت اور کم دباؤ والی ریفریجرنٹ کو کمپریس کرتا ہے، اور کمپریشن کے عمل کی وجہ سے نہ صرف ریفریجرنٹ کا دباؤ بڑھ جاتا ہے بلکہ اس کا ٹیمپریچر بھی بڑھ جاتا ہے، اور یہ زیادہ درجہ حرارت اور زیادہ دباؤ والی ریفریجرنٹ کنڈینسر میں داخل ہوتی ہے. کمپوننٹ نمبر 2 کنڈینسر. زیادہ درجہ حرارت اور دباؤ والی ریفریجرنٹ جب کنڈینسر میں داخل ہوتی ہے اور کنڈینسر کے پنکھے کی مدد سے ریفریجرنٹ اپنی حرارت ماحول میں خارج کر دیتی ہے، جس سے وہ مائع کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور یہ زیادہ دباؤ والی مائع ریفریجرنٹ کنڈینسر سے ایکسپینشن ویلو میں داخل ہوتی ہے. ایکسپینشن ویلو میں جب زیادہ دباؤ والی ریفریجرنٹ داخل ہوتی ہے تو ایکسپینشن کے عمل کی وجہ سے اس کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، اور دباؤ کم ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت بھی کم ہو جاتا ہے، اور یہ کم درجہ حرارت اور کم دباؤ والی ریفریجرنٹ ایویپوریٹر میں داخل ہوتی ہے. ایویپوریٹر کولر کے اندر موجود ہوا سے حرارت جذب کرتی ہے، جس سے کولنگ پیدا ہوتی ہے، اور فین ٹھنڈی ہوا کو پورے واک ان کولر میں یکساں طور پر گردش کرواتے ہیں. اس عمل سے تمام اشیاء مسلسل ٹھنڈی رہتی ہیں، جبکہ ریفریجرنٹ دوبارہ گیس بن کر کمپریسر کی طرف واپس چلی جاتی ہے، اور یہی سائیکل بار بار چلتا رہتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ٹیمپریچر. واک ان کولر کا عام درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس سے 8 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے، یا 36 ڈگری ایف سے 46 ڈگری ایف تک ہوتا ہے. یہ درجہ حرارت دودھ، پھل، سبزیوں، مشروبات اور دیگر تازہ اشیاء کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ کیپیسٹی. واک ان کولر کی کیپیسٹی مختلف ہوتی ہے. سمال سائز میں یہ 100 سے 300 کیوبک فٹ تک اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. میڈیم میں 300 سے 700 کیوبک فٹ تک اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، جبکہ لارج میں 700 سے 2000 پلس کیوبک فٹ اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اور کسٹم سائز ضرورت کے مطابق تیار کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ایپلیکیشنز. واک ان کولر کا استعمال درج جگہوں پر ہوتا ہے. نمبر 1 ریسٹورنٹ اور ہوٹلز میں، نمبر 2 سپر مارکیٹس میں، نمبر 3 گروسری سٹورز میں، نمبر 4 ڈیری اور بیوریج انڈسٹری میں، نمبر 5 فروٹ اور ویجیٹیبل سٹوریج میں، نمبر 6 فارماسیوٹیکل میڈیکل سٹوریج میں، نمبر 7 فلاور سٹوریج میں، نمبر 8 فوڈ پروسیسنگ یونٹ میں. کی فیچرز، اہم خصوصیات.
واک ان کولر کی چند اہم خصوصیات یہ ہیں: نمبر 1 بہترین انسولیٹڈ پینلز، کم بجلی کی کھپت، نمبر 2 نمبر 3 طاقتور اور مؤثر کولنگ، نمبر 4 ڈیجیٹل ٹیمپریچر کنٹرول، نمبر 5 آسان صفائی اور حفظان صحت، نمبر 6 LED لائٹنگ، نمبر 7 محفوظ اور مضبوط دروازے، نمبر 8 زیادہ سٹوریج اسپیس، نمبر 9 بہتر آرگنائزیشن، نمبر 10 اعلیٰ کارکردگی۔ کنکلوژن: آج ہم نے سیکھا کہ واک ان کولر ریفریجریشن کیسے کام کرتا ہے، اس کا درجہ حرارت، کیپیسٹی، استعمالات اور اہم خصوصیات کیا ہیں، اور اس کے جو ریفریجریشن سائیکل کے 4 بنیادی اجزاء کمپریسر، کنڈینسر، ایکسپینشن ویلو اور ایواپوریٹر کس طرح کام کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔